آج ویو 360 میں اسرائیلی سیکیورٹی حماس کے اتنے بڑے حملے کو روکنے میں کیوں ناکام ہوئی، اور مستقبل میں ایسے کسی حملے کو روکنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ کے پاس کیا آپشنز ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن کے جواب میں اسرائیل کی غزہ کی پٹی کے علاقے پر بمباری اور محاصرہ جاری ہے۔ علاقے کو بجلی، پانی اور خوراک کی فراہمی روک دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی کا مکمل محاصرہ وہاں کے رہائشیوں کو ان تمام ضروریات زندگی سے محروم کر رہا ہے جو بقا کے لیے ضروری ہیں، اور اس کی بین الاقوامی قوانین ممانعت کرتے ہیں۔ ہفتے کے روز حماس کے اسرائیل پر حملے اور اسرائیل کی جاری جوابی کارروائی کے بعد مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے سفارتی اہداف کا مستقبل کیا ہوگا، اور اسرائیل کے پاس حماس کے حملے کے بعد اب کیا آپشنز موجود ہیں اس کرائسس سے نکلنے کے لیے، آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1055 ہو چکی ہے اور 5000 سے زائد زخمی ہیں۔ زخمیوں میں 60% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کی وجہ سے غزہ میں 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ غزہ کو بجلی فراہم کرنے والا واحد بجلی گھر ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے آج کام کرنا بند کر دے گا۔ عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف نے غزہ تک امداد کی فراہمی کے لیے محفوظ راہداری کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ کی مصر کے ساتھ سرحد کے قریب اسرائیلی راکٹس گرنے کی وجہ سے منگل کے روز مصر کے ساتھ یہ واحد گزرگاہ بند کر دی گئی تھی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ غزہ کے 7 ہسپتالوں کے لیے پہلے سے مہیا کی گئی سپلائز زخمیوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق غزہ میں اس کے زیر انتظام 2 ہسپتالوں میں بھی ادویات، آلات، ایندھن اور دیگر سپلائز ختم ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کا کہنا ہے کہ اس نے پچھلے 24 گھنٹوں میں غزہ میں 450 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے 3,60,000 ریزرو فوجیوں کو موبلائز کر دیا ہے اور اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ وہ غزہ پر زمینی حملہ بھی کرے گا۔ ہفتے کے روز اسرائیل کے سرحدی علاقوں پر حماس کے حملے کے بعد سے بہت سے اسرائیلی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رام عباسی نے ایک نوجوان اسرائیلی لڑکی سے بات کی جس کا خاندان اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی شروع ہونے کے بعد سے لاپتہ ہے۔ I wake up 6 in the morning for sirens. میں سائرن کی آواز سے صبح 6 بجے اٹھی۔ ابو امی کو کال کیا تو سب ٹھیک تھا۔ میرے والد، چھوٹی بہن اور چھوٹا بھائی محفوظ پناہ گاہ میں چلے گئے تھے کیونکہ امی اور بڑا بھائی اپنے الگ الگ گھر میں اس وقت موجود تھے۔ لیکن پھر چھوٹی بہن کا میسج آیا کہ اسے گولیوں کی آواز قریب سے آ رہی ہے اور وہ ڈر رہی ہے، وہ کیا کرے؟ میں نے پوچھا تم کہاں ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم گھر چھوڑ کر ایک جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ پھر اس کا میسج آنا بند ہو گیا۔ اسی دوران میں نے اپنی نانی کو کال کیا اور پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ حماس کے جنگجو میرے گھر پہنچ چکے ہیں اور وہ گھر کی چیزیں جمع کر رہے ہیں۔ پھر ان کی طرف سے بھی جواب آنا بند ہو گیا۔ اگلے دن تک میں کوشش کر رہی تھی کہ مجھے میرے گھر والوں کا کچھ پتہ چلے کہ پھر میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں حماس کے لوگ میرے 12 سالہ بھائی کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ کہاں؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں۔ یہ واحد ویڈیو ہے جو مجھے انٹرنیٹ پہ ملی۔ میری امی، میرا بڑا بھائی تو محفوظ ہیں، لیکن میرے والد، چھوٹی بہن، بھائی، نانی لاپتہ ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ میرا اب کوئی آبائی گھر نہیں بچا جہاں میں واپس لوٹ سکوں۔ میں صرف اپنے خاندان کی خیریت کے لیے امید کر سکتی ہوں۔ مجھے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ بس میں چاہتی ہوں کہ وہ یہاں میرے پاس آ جائے۔ مجھے آبائی گھر بھی نہیں چاہیے۔ پلیز میری مدد کریں، بس وہ واپس آ جائے۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیلی جوابی کارروائی کے بارے میں اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایک طویل جنگ ہو سکتی ہے۔ یروشلم میں انتظامیہ نے شہریوں کو پانی اور خوراک ذخیرہ کرنے کی ہدایت کی ہے، جس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد نے بازاروں کا رخ کیا ہے۔ یروشلم سے ہریندر مشرا مزید بتا رہے ہیں۔ ویسے تو یروشلم ایک گھوسٹ سٹی میں تبدیل ہو چکا ہے اور سڑکیں جو ہیں بالکل سنسان ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، لیکن کل یہاں پر لوکل انتظامیہ نے لوگوں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے گھروں میں پانی اور خوراک کا انتظام کر لیں،
اور اس کے بعد آج یہاں پر جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کی قطار سے کہ اس کے بعد لوگ جو ہیں بالکل بڑی تعداد میں آ کر کے سپر مارکیٹ سے کھانے کا سامان اور پانی جو ہے وہ یہاں سے لے کر کے جا رہے ہیں. جب ہم یہاں پر آئے تو پانی کا اسٹاک جو ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا. یہاں پر صرف جو ہے سافٹ ڈرنکس جو ہیں وہی دیکھنے کو ملے اسٹاکس پر, اور کافی کچھ اور بھی جو ضروری چیزیں ہیں جو یہاں پر لوگ کھانے کے جس کی لوگوں کو عادت سی پڑ گئی ہے وہ سب کچھ یہاں پر اسٹاک پر نہیں نظر آ رہا تھا. تو یہاں پر ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے لوگوں کی تیاری ہے, جس طرح سے انتظامیہ کے طرف سے جو ہدایت دی جا رہی ہے, اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایسے خدشات ہیں کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ کوئی بہت بڑی جنگ میں نہ تبدیل ہو جائے اور کئی فرنٹس پہ اسرائیل کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. 4 سپر مارکیٹس میں پانی کھوجنے کے بعد جب نہیں ملا تو اب میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں, اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی سناٹا جس کی 3 دنوں سے چرچا ہو رہی ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. یہاں پر سڑک بالکل خالی ہے, گاڑیاں بھی نہیں دکھ رہی, گاڑیاں چلتی ہوئی نہیں دکھ رہی ہیں. اور کچھ ایسا ہی حال غزہ کا بھی ہے. غزہ میں پوری طرح سے اندھیرا چھایا ہوا ہے کیونکہ وہاں بجلی, پانی اور خوراک تینوں کی ہی سپلائی اسرائیل نے بند کر دی ہے, اور یہ آفیشیل طور پہ فیصلہ کیا گیا ہے. یہاں کے وزیر دفاع, اسرائیل کے وزیر دفاع نے یہ اعلان کیا کہ یہ سارے سپلائیز جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. اور اب جو ہے وہ دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ہر شام غزہ میں پورا اندھیرا چھا جا رہا ہے. لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں ہے, پانی بھی اب نہیں ہے, اور اب خوراک بھی ختم ہونے کے بعد وہاں پر لوگوں کو بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے. وہاں پر کہا جا رہا ہے لوگوں کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے یہ کلیکٹیو پنشمنٹ لوگوں کو دی جا رہی ہے, یہ سزا سارے پورے عوام کو دی جا رہی ہے. تو ایسے میں لوگ جو ہیں دونوں ہی طرف کافی پریشان دکھ رہے ہیں, اور سناٹے کا جو ماحول ہے, یہ جو مایوسی ہے, یہ دراصل دونوں طرف ہی نظر آ رہی ہے. اسرائیل کی طرف سے غزہ کے مکمل محاصرے کے بعد خوراک, پانی اور بجلی کی سپلائی منقطع کرنے کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. ان کے مطابق انتقامی کارروائیوں کی قیمت بے گناہ شہری ادا کرتے ہیں. کونسل نے حماس اور اسرائیل سے سنگین تنازع کو ختم کرنے اور بااثر ممالک سے صورتحال کو نارملائز کرانے کی اپیل کی ہے. حماس نے غزہ پر پیش کی وارننگ کے بغیر اسرائیلی فضائی حملوں کی صورت میں اغوا کیے گئے اسرائیلیوں کے قتل کی دھمکی دے رکھی ہے. ہیومن رائٹس کونسل کے مطابق کسی بھی صورت میں شہریوں کو سودے بازی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ایسے محاصروں کا نفاذ جو شہریوں کو ان کی بقا کے لیے ضروری اشیاء سے محروم کر کے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے, انسانیت کے عالمی قانون کے تحت ممنوع ہے. کسی محاصرے کے اطلاق کے لیے لوگوں اور سامان کی نقل و حرکت پر کسی قسم کی پابندی کا فوجی ضرورت کے تحت جواز موجود ہونا ضروری ہے. بصورت دیگر اسے اجتماعی سزا کے مترادف سمجھا جا سکتا ہے. حماس اسرائیل لڑائی کے بعد سے دنیا کے دیگر ممالک میں رہنے والے فلسطینی بھی اس کشیدگی سے متاثر ہو رہے ہیں. لاہور کی پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم فلسطینی طالب علم ہشام محمد اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے بارے میں فکر مند ہیں. نوید نسیم کی رپورٹ. جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی, لیکن دوسری طرف حماس سے ہٹ کر وہ غزہ پر زیادہ حملہ کر رہے ہیں. میں غزہ میں صورتحال پر بہت افسردہ ہوں. اسرائیل نے بہت سارے خاندانوں کو مار دیا ہے. غزہ میں بہت بری صورتحال ہے. بجلی نہیں آ رہی, ہو سکتا ہے کہ پانی بھی کاٹ دیا گیا ہو. تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ غزہ کے علاوہ ہمارا یروشلم بھی ہے. یروشلم تمام مسلم ممالک کے لیے ہے, وہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے. اسرائیل اکیلا کچھ نہیں کر سکتا یروشلم کو محفوظ بنانے کے لیے. میں اس کے علاوہ ان طلبہ کے لیے بھی پریشان ہوں جو پاکستان میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور ان کے خاندان حملوں کے درمیان ہیں. جب میں غزہ میں رہتا تھا میں وہاں کی صورتحال کی وجہ سے پریشان تھا کیونکہ میری فیملی بھی وہاں رہتی ہے. تو میں کیا کروں گا اگر میرے گھر پر حملہ ہوگا اور میرے رشتہ داروں کے بھی برے حالات ہیں, تو میرے لیے یہ بہت برا ہے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ اسرائیل پر بھی جلد حملہ ہوگا اور وہ اپنے گھر جائیں گے. اسرائیل کی طرف سے بہت سے گھروں پر حملہ کیا گیا ہے اور غزہ مسلسل حملوں کی زد میں ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں اسی وجہ سے. انشاءاللہ بہت جلد اس جنگ کا حل نکل آئے گا کیونکہ ہمیں فلسطین چاہیے. یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام مسلم ممالک کا مسئلہ ہے. تو ہمیں یمن, سوڈان, اردن اور شام سے مدد چاہیے اپنا ملک واپس لینے کے لیے. اسرائیلی فوج کے ریسرچ کے شعبے کے سابق سربراہ اور اسرائیلی وزارت خارجہ کے سابق ڈی جی ریٹائرڈ جنرل یوسف کوپروسر کا کہنا ہے کہ حماس کے اس حملے میں
اسلحہ ایران سے مصر کے راستے آیا اور یہ کہ حملہ اسرائیلی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی بڑی ناکامی ہے۔ لیکن کیا حماس کے اس حملے کو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس کی ناکامی نہیں سمجھنا چاہیے؟ اسی سوال کا جواب میں نے جاننے کی کوشش کی جنرل یوسف سے۔ اسرائیلی افواج اس کے لیے تیار نہیں تھیں۔ بدقسمتی سے یہ 3 بلکہ 4 غلطیوں کی وجہ سے ہوا جو ایک ہی وقت میں ہوئیں۔ اسرائیلیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حماس اتنی غیر اخلاقی، ظالمانہ اور شیطان صفت قوت ہے۔ انہوں نے سوچا کہ چونکہ ہم نے ابھی حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس میں مزید لوگوں کو غزہ سے اسرائیل میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی گئی، اور چونکہ ہم نے ابھی حماس کو فتح سے مزید پیسہ دلایا، اور چونکہ اسرائیل کی عسکری صلاحیتیں حماس کے لیے ایک رکاوٹ ہیں، حماس خاموش رہے گی اور غزہ کے لوگوں کے حالات بہتر بنانے کی خاطر تعلقات کو بہتر بنائے گی۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی تھی۔ اسرائیل کے سیکیورٹی اپریٹس میں ہم کن تبدیلیوں کی توقع کر سکتے ہیں؟ کیا بدلے گا؟ کیونکہ اسرائیل نے ہمیشہ سرحدوں کے محاصرے، ان کے انتظام اور انٹیلیجنس پر بہت زیادہ انحصار کیا ہے۔ اب جبکہ لگتا ہے کہ یہ حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے تو اب کیا بدلے گا جنرل؟ غزہ میں ایک بنیادی تبدیلی ہوگی۔ سب سے پہلے تو حماس کو اپنے بہت سے آپریٹو اور عسکری صلاحیتوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ دوسرا، ہم ایسے حالات پیدا کریں گے جس میں حماس یا جو کوئی بھی وہاں ہو پھر سے خود کو مسلح نہ کر پائے۔ تیسرا، ہم حماس کی غزہ پر حکمرانی کی صلاحیت کو خاصا کمزور کر دیں گے۔ یہ سب اس جاری آپریشن کا مقصد ہے۔ ابھی ہم نے فضائی کارروائی سے آغاز کیا ہے، لیکن یہ صرف آغاز ہے اور اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ یہ آپریشن سمندر اور بہت ممکن ہے زمین سے بھی ہوگا۔ اگر غزہ کا محاصرہ مزید سخت کر دیا جاتا ہے جس سے عوام پریشان ہوں گے تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ حماس عوام کی مزید ہمدردیاں سمیٹنے میں کامیاب ہوگی؟ غزہ کی آبادی 2 گروپس میں منقسم ہے۔ ایک یہودیوں کو مارنے سے زیادہ بہتر زندگی کے حصول میں دلچسپی رکھتا ہے، دوسرے کی دلچسپی بہتر زندگی کے مقابلے میں یہودیوں کو مارنے میں ہے۔ وہ جو یہودیوں کو مارنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور اس وقت خوشی منا رہے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ قیمت انہیں اپنی پوزیشن پر پھر سے غور کرنے پر مجبور کرے گی، لیکن مجھے پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم ہے کہ ان تمام عسکری آپریشنز اور حماس کے خلاف بڑی جنگ سے بھی ہٹ کر ہم لوگوں کے ذہنوں میں اس نفرت کو بھرنے والی سوچ کے بارے میں کچھ کریں۔ وہ سب لوگ جن کی ترجیح یہودیوں کو مارنا ہے، نہ کہ انہیں زندہ رہنے دینا، اور وہ اس برین واشنگ سے بآسانی متاثر ہوتے ہیں جو فلسطینی تعلیم کے ذریعے سے روزانہ ہوتی ہے۔ تو بین الاقوامی کوشش کی ضرورت ہے کہ فلسطینی نصاب کو بدلا جائے تاکہ فلسطینی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن تعلقات بنانے کے بارے میں پڑھیں۔ امریکی صدر بائیڈن نے کل اسرائیل کی صورتحال پر ایک مختصر خطاب میں کہا کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں اس کے ساتھ ہے اور ایک وارننگ بھی دی، جبکہ امریکی ایوان نمائندگان یا ہاؤس کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین نے بعض ملکوں کے اس واقعے میں شامل ہونے کے امکان کا اظہار کیا۔ امریکی محکمہ دفاع نے USS جیرالڈ فورڈ کیریئر اسٹرائک گروپ بیڑے کو مشرقی بحیرہ روم روانہ کر دیا ہے اور وہاں اپنے لڑاکا طیاروں کی موجودگی میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ہم ضرورت کے مطابق اضافی اثاثے منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں کسی بھی ملک اور تنظیم سے جو اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں انہیں دوبارہ ایک ہی بات کہوں گا: مت کریں۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل ٹوٹے ہوں، لیکن ہمارا عزم پختہ ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ ممکنہ طور پر روس اور ایران کے تمام اتحادی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں روس اور چین کو بھی دیکھنا ہے اور ہمیں مشرق وسطیٰ کے ممالک کو دیکھنا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ چند دنوں میں ختم ہونے والا نہیں، شاید چند ہفتوں میں بھی نہیں، شاید کئی مہینے لگیں گے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو غزہ میں گھروں کو خالی کرنے اور یرغمالیوں کو بچانے کے لیے، اور پھر امریکی شہری بھی یرغمال بنائے گئے ہیں۔ اسرائیل کی حماس پر جنگ کے بعد مستقبل کی صورتحال کیسی ہوگی اور امریکہ اور اسرائیل کے پاس آگے چل کر کیا آپشنز ہیں، اس پر بات کرتے ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے سینئر ڈائریکٹر کامران بخاری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ کامران، کتنا بڑا سیٹ بیک ہے امریکہ کے لیے مشرق وسطیٰ میں سفارتی محاذ پہ یہ؟ آئی تھنک کہ وہ جو سعودی عرب اور اسرائیل کا جو نارملائزیشن پروسیس تھا اس کو تو ٹورپیڈو کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جیسے کانگریسمین مائیکل مکال آپ کے شو پہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹائم لگے گا اس میں، تو اتنی دیر میں تو بات چیت تو نہیں ہوگی نا، تو جو ڈپلومسی تھی اس کو تو دھچکا پہنچ چکا ہے۔ آئی تھنک دیٹس پرابیبلی
ون آف دا تھنگز دیٹ انفارچونیٹلی حماس جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے اور ایران کامیاب ہوا ہے اپنا مطلب اس کو نقصان پہنچانے میں. تو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس کی کتنی بڑی ناکامی ہے یہ حملہ؟ بہت بڑی ناکامی کیونکہ دیکھیں یہ بڑی وانٹڈ قسم کی جو ہے فورس ہے جو اسرائیلی انٹیلیجنس کمیونٹی ہے. تو یہ تو مطلب کئی دہائیوں سے جو ہے اپنی اعلیٰ پرفارمنس دکھاتی آئی ہے، لیکن وہی فورس اگر یہ نہ جان سکے کہ بھائی چند کلومیٹر یا میل کے فاصلے پہ غزہ کی پٹی کے اندر اتنی بڑی تیاری کی جا رہی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تیاری نہیں تھی. مطلب اب تو خبروں میں آ رہا ہے کہ اندازے ہیں کہ دو سال بھی لگے تھے ان کو تیاری کرنے میں، 1000 لوگوں کا اس طریقے سے آنا اور پھر ان کے سامنے کوئی مزاحمت نہ ہو اور وہ کئی گھنٹوں تک دندناتے پھرتے رہیں. تو انٹیلیجنس فیلئر تو بہت بڑا ہے. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب اسرائیل کو اپنی باقی بھی جو انٹیلیجنس ہے ان کے پاس جس کی ضرورت ان کو غزہ میں جانے کے لیے ہے، یہ گراؤنڈ آفینسو میں، اس پہ بھی وہ شک کریں گے کہ بھئی ہمیں کیا پتہ ہے کیا نہیں پتہ. اسی طریقے سے جو ہے حزب اللہ کے بارے میں جو انٹیلیجنس ہے وہ کتنی ایکوریٹ ہے، پھر سیریا میں جو ایران کے اثاثے ہیں ان کے بارے میں کیا انٹیلیجنس ہے. تو یہ جو ہے میسو باٹمز اپ ریویو ہوگا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو اسٹریٹجی تھی، ایک تو آپ نے انٹیلیجنس کے حوالے سے تو اس کو انالائز کر دیا، اسرائیل کی جو اسٹریٹجی تھی ایک تو غزہ کو بلاک کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس پہ ریلائی کرنا، یہ دونوں اپیرنٹلی اس پہ کام نہیں کر رہی. تو اب نئی اسٹریٹجی کیا بن سکتی ہے؟ ابھی تو آف کورس اٹس اے ہاٹ وار، لیکن اس کے بعد جب سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے تو کس طرح کی اسٹریٹجی بننے کا امکان ہے آپ کے خیال میں؟ کیا اپروچ لے سکتا ہے اسرائیل؟ جی میں سمجھتا ہوں وہ جو آپ کے مہمان تھے، مجھے ان کا نام تو نہیں پتا، وہ معلوم ہوتا ہے اسرائیلی تھے، تو وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ مطلب 2 قسم کے لوگ ہیں جو بستے ہیں غزہ کی پٹی کے اندر. ایک وہ ہیں کہ جن کا جو جنگجو ٹائپ ہیں جو بیسیکلی اسرائیل سے لڑنا چاہتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو بہتر زندگی کی تلاش میں ہیں. تو آئی تھنک کہ عرب ممالک کے ساتھ مل کر اور پیلسٹینین اتھارٹی کے ساتھ مل کر تو ان لوگوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے حماس کی جڑیں کمزور کرنی ہیں. اور اس میں تو ظاہر ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ جو ہے فلسطینی جو ہے بہت سارے لوگ مارے جائیں گے، بہت سارے لوگ بے گھر ہوں گے، بہت سارے لوگ زخمی ہوں گے. تو وہ تو قیمت جو ہے یہ اب ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ دیکھیں حماس نے یہ فلسطینیوں سے پوچھ کے تو نہیں کیا نا، یہ کیا ان کے لیے بہتر زندگی کی تلاش تھی؟ اس سے تو زندگی بہتر نہیں ہوگی. تو آئی تھنک کہ جو ہے یہ اسٹریٹجی اسرائیل کی یہی ہوگی کہ ریجیم چینج کی ایک اسٹریٹجی ہوگی. اب دیکھتے ہیں کامیاب کتنے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں راستے میں دشواریاں بہت ہیں، بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا. تو یہ تو اب ایک بہت لمبا سلسلہ، جو پرانا جو ارینجمنٹ تھا، پرانا جو سسٹم تھا وہ جاتا رہا کہ بھائی اب ہر 2 سال کے بعد یا کچھ سال کے بعد جو ہے آپ آپریشن کریں اور ان کی قوت کو کم کریں، لیکن پھر 2 سال کے بعد جس کو موئنگ دا لان اسٹریٹجی یا ویکامول اسٹریٹجی کہتے ہیں، آئی تھنک وہ جو ہے بالکل ختم ہو گئی ہے. آئی تھنک یہ اس وقت جو ہے ریجیم چینج کی جانب جا رہے ہیں. میں مطلب وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے میرا اندازہ یہی ہے. کامران ایک چیز، کل میں جب جنرل یوسف سے بات کر رہا تھا اور ابھی انہی کو آپ سن رہے تھے اس سے پہلے، ان کا کہنا یہ تھا کہ 50% غزہ میں جو رہنے والے ہیں وہ حماس کو سپورٹ کرتے ہیں، 50% عوام حماس کو سپورٹ کرتی ہے. تو کس حد تک طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے ایسی صورتحال میں؟ پھر دیکھیں جب وہ یہ ایک تو نمبرز اندازے ہوتے ہیں نا، تخمینے ہوتے ہیں، تو پکا تو پتہ نہیں ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن وہ تمام لوگ جو ہیں جو حماس کے سپورٹر ہیں، وہ شاید حماس کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوں. حماس کی اپنی جو کور نفری ہے اس کو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹینز آف تھاؤزنڈز میں ہے. مطلب جو ہے جو میرا مطلب جو اندازہ ہے آپ کا 40,000 جو ہے نا ملیشیا مین ہے. تو اگر ان کو کمزور کو کر دیا جاتا ہے، ان کو اچھی خاصی نقصان پہنچا دیا جاتا ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ جو باقی لوگ ہوں گے پھر وہ نئی ریالٹی کے ساتھ جو ہے کوپ کریں گے، کیونکہ آپ کو بیلنس آف پاور جو ہے نا ڈسرپٹ کرنا ہے نا. کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنی جو اسٹریٹجی پرانی چلی آ رہی تھی اس سے حماس کے حوصلے بلند ہو رہے تھے.
فلسطینیوں کو تو کچھ نہیں مل رہا تھا. مطلب جو ہے اگر کوئی یہ کہے گا کہ جی اس سے فلسطینیوں کو کچھ مل رہا ہے تو وہ پتہ نہیں جو ہے وہ مطلب what are they smoking, I don't know. لیکن یہی ہے کہ یہ اب آئی تھنک فرام این اسرائیلی نیشنل سیکورٹی پوائنٹ آف ویو یہ اب ناگزیر ہو چکا ہے. اگر آپ اسرائیلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اب غلط دیکھ رہے ہیں صحیح دیکھ رہے ہیں یہ تو مطلب وقت بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ if you put yourself in their shoes تو ان کے سامنے 1000 لوگوں کے مرنے کے بعد اور کوئی چارہ نہیں ہے. کامران ایک چیز کل اسرائیلی جنرل سے بات کرتے ہوئے جو ایک اور انہوں نے فیکٹر جو اسلحہ کیسے پہنچا, یہی سوال میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اسلحہ اتنا بڑا کیسے پہنچا. پچھلے 2 سال میں آپ نے جس طرح سے مینشن کیا 2 سال تو انہوں نے نہیں کہا لیکن ایک لمبا پلان تو اس میں ڈیفینیٹلی تھا بیک گراؤنڈ میں. تو یہ اسلحہ وہ کہتے ہیں کہ مصر کے راستے غزہ پہنچا, کتنا ممکن ہے یہ؟ این ممکن ہے کیونکہ دیکھیں ٹنلز ہیں نا, اور یہ ٹنلز کوئی چند ٹنلز تو نہیں ہیں, یہ تو میز ہے ٹنلز کا. کئی دہائیوں پہ محیط جو ہے ان کی ایگزسٹنس ہے, ان کو مطلب روکنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن رکتے نہیں ہیں. اور مصر جو ہے وہ جو مین لینڈ مصر ہے اور جو غزہ کی پٹی ہے اس کے درمیان سائنائی پیننسلا ہے, وہاں پہ جو ہے ایجپشن سیکیورٹی اس طریقے کی نہیں ہے جو مین لینڈ ایجپٹ کے اندر ہوتی ہے. تو یہ آرام سے پہنچ سکتے ہیں. پھر یہ کہ جو ہے یہ جو راکٹس وغیرہ ہیں یہ تو وہاں بھی بلڈ ہوتے ہیں, غزہ کے اندر بھی ان کی کنسٹرکشن کی جاتی ہے. اور اسلحہ کی کمی نہیں ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ اسلحہ نہیں تھا تو ان کو لانا پڑا کہیں سے. دوسری بات یہ ہے کہ موٹر سائیکل استعمال ہوئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور بلڈوزر اور وہ اپنا گلائڈر. آپ کے خیال میں جو بھی چیزیں تھیں وہ انٹرنلی یا غزہ کے اندر موجود تھیں, باہر سے اتنا سامان نہیں آیا؟ نہیں باہر سے بھی آیا ہوگا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے. ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک لو ٹیک آپریشن تھا. اس کی جو سب سے بڑی جو اس کے اندر جو ایلیمنٹ تھا جو جس نے حیرت, جس کی وجہ سے ہم سب کو حیرت ہوئی ہے, وہ یہ ٹریڈ کرافٹ کا اسپائک ہونا. کہ آپ نے اچانک جو ہے راکٹ پھینکتے تھے, اس کے بعد سے یہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ کمانڈو آپریشن کرنا, کانوں کان خبر نہیں ہوئی, بھنک بھی نہیں لگنے دی دوسری سائڈ کو کسی کو بھی کہ آپ اتنے بڑے آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ تیاری میں تو وقت لگتا ہے نا. پھر سیکریسی مینٹین کرنا, اتنے لوگوں کا سیکریسی مینٹین کرنا, یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ جو چیز ہے وہ حیرت کی بات ہے, وہ سگنیفیکنٹ ہے. تو اگر کامران اس اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کو مصر سے کاٹ دیا جاتا ہے, اب اسرائیل کی ایک اسٹریٹجی کے طور پہ یہی سامنے آیا ہے, کیا ایسا ممکن ہے؟ اور علاقائی طاقتوں کا آپ کے خیال میں کیا رد عمل ہوگا اس پہ؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کاٹیں گے. آئی تھنک کہ مصر اٹ سیلف یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا, ٹھیک ہے, کہ وہ غزہ کو کرے. کیونکہ دیکھیں اگر جو ہے مطلب حماس جو ہے وہ گورننگ گروپ ہے غزہ کے اندر, اٹس دا پیلسٹینین برانچ آف دا مسلم برادرہڈ, اور مسلم برادرہڈ جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت ہے, گو کہ اس وقت جو ہے وہ انڈر لاک اینڈ کی ہے, سپریسڈ ہے, لیکن جو ہے پھر بھی سب سے بڑی جماعت ہے ایجپٹ کے اندر. تو ان کو اپنی انسٹیبلٹی کا ڈر ہے, تو وہ خود سے اکیلے سے کچھ نہیں کرنا چاہیں گے. دے وڈ وانٹ اٹ ٹو بی اے کولیبریٹو ایفرٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, دیگر اور عرب ممالک کے ساتھ, سعودی عرب, UAE, قطر وغیرہ کے تھرو, ایون ٹرکی کو اس میں جو ہے نا شامل کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیونکہ دیکھیں یہ کسی ایک ملک کا جو ہے مطلب کہ بس کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ مطلب انیشلی غزہ کی پٹی کو ری آکیوپائی کر لیا جائے اسرائیل کی جانب سے ٹیمپریریلی, کیونکہ یہ یاد رہے کہ 2005 میں یہاں سے از خود جو ہے اس وقت کی جو آریل شرون حکومت تھی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہاں سے وڈرا کریں گے. تو آئی تھنک اس پالیسی کو پہ نظر ثانی ہوگی, کتنے عرصے کے لیے ہوگی یہ کہنا مشکل ہے. تو اسی اینگل سے یہ آگے چلے گا. بہت شکریہ کامران بخاری, آپ ہمارے ساتھ تھے. نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کامران بخاری منسلک ہیں اور بات کر رہے تھے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے غزہ میں اور اس پہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیاز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.